اور وہ پھر تھوڑی دیر بعد آہستگی سے دروازہ کھول کر مختصر سے کوریڈور میں آ گئی۔ 12 بجے کا وقت تھا۔ ہال کمرے سے اشوک اور نارائن کے دھیمے دھیمے لہجے میں باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اوشا دبے قدموں چلتی ہوئی اس کھڑکی کے قریب آ گئی جو اندر ہال میں کھلتی تھی۔ یہاں سے باتوں کی آواز صاف طور پر اس کی ساتوں تک پہنچ رہی تھی۔ اوشا نے ذرا کھڑکی سے سر ابھار کر دیکھا۔ سامنے کے صوفوں پر نارائن اور اشوک آپس میں دھیمی سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ معاملہ بہت ہی نازک ہوتا جا رہا ہے۔ گرمک داس اور ودھومال کچھ زیادہ ہی گلے کو آنے لگے ہیں۔ اب ان دونوں بوڑھے گدھوں نے آپ کا کھلے عام نام لینا شروع کر دیا ہے۔ اوشا کے کانوں سے نارائن داس کی پریشان گفتگو کے الفاظ ٹکرائے۔ وہ اشوک سے مخاطب تھا، پھر اوشا کو اپنے پتی کی آواز سنائی دی۔ وہ نارائن داس سے کہہ رہا تھا، اس کا مطلب ہے میں نے مستعفی ہو کر غلطی کی، کیونکہ جب تک میرے بدن پر وردی تھی یہ دونوں بوڑھے خاموش تھے۔ پھر لمحہ بھر توقف کے بعد اشوک نے پہلو بدل کر نارائن سے پوچھا، نارائن، کہیں میں نے استعفیٰ دے کر غلطی تو نہیں کی؟ جانے یہ لاشوں کا کیا معاملہ ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کہیں مجھ پر شک نہ کیا جا رہا ہو۔ آپ نے اپنی طبیعت کی خرابی کا جو عذر دیا تھا اسی بنا پر آپ پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ البتہ ان دونوں بوڑھے گدھوں کا کوئی اور بندوبست کرنا پڑے گا۔ نارائن اتنا کہہ کر خاموش ہوا تو اشوک بولا، ویسے نند لال اور کماری کی لاشوں کا کیا ہوا؟ پولیس کے ہاتھ لگی یا نہیں؟ یہی تو حیرانی ہے، بلکہ کم از کم ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ وہ ابھی تک کسی کے بھی ہاتھ نہیں لگ سکی ہیں۔ نارائن نے قدرے خوش ہو کر کہا۔ ادھر سنگن لیتی ہوئی اوشا ان دونوں کی گفتگو پر گمسم سی ہو گئی۔ لاشوں کے تذکرے نے اس کا دماغ جھنجھنا ڈالا تھا اور وہ پریشان کن انداز میں سوچنے لگی کہ نہ جانے یہ لاشوں کا کیا معاملہ ہے۔ ٹھیک اسی وقت اوشا کو ایسا لگا جیسے کوئی اس کے عقب میں بالکل قریب کھڑا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر گھما کر پیچھے دیکھا اور پھر جیسے سانس لینا بھول گئی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے حلق سے ابھرنے والی چیخ پر قابو پایا تھا۔ وہ اب پھٹی پھٹی نظروں سے اس شخص کو تکے جا رہی تھی جو نہ جانے کب سے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ زرد اور پتھرائی ہوئی آنکھوں والا چوکیدار گوردن تھا، جسے دیکھ کر اوشا کے پورے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اسے اچانک اپنے عقب میں دیکھ کر اگرچہ اوشا کا دل ایک لمحے کو دھک سے رہ گیا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے اوشا کے دل میں خوف کی جگہ غصے نے لے لی اور گوردن ہنوس بڑی ڈھٹائی کے ساتھ پراسرار نظروں سے اوشا کے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ تم ایسے دیکھ رہے ہو مجھے؟ جاؤ یہاں سے، اوشا نے درست لہجے میں اسے ڈانٹا تو گوردن کے مکروہ چہرے پر ایک غیر محسوس سی خوفناک مسکراہٹ اونٹ کر آئی اور وہ اوشا کو عجیب نظروں سے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اوشا کے پورے وجود میں ابھی تک زرد آنکھوں والے گوردن کی خوفناک مسکراہٹ کھپ کر رہ گئی تھی۔ اوشا گوردن سے اس قدر خوف زدہ ہو گئی تھی کہ وہ زیادہ دیر اپنے پتی اشوک اور نارائن داس کے درمیان ہونے والی مشکوک گفتگو نہ سن سکی اور فوراً اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے دل و دماغ میں ابھی تک گوردن کا منحوس مسکراتا چہرہ گردش کر رہا تھا۔ پھر کافی دیر کے بعد جب نارائن واپس وہاں سے چلا گیا تو اوشا اشوک پر چڑھ دوڑی۔ تم آخر مجھے اپنی پریشانی کے بارے میں بتاتے کیوں نہیں؟ آخر کو میں تمہاری پتنی ہوں، تم اپنی پریشانی میرے ساتھ کیوں شیئر نہیں کرتے؟ اشوک کے چہرے پر پریشانی نظر آ رہی تھی۔ اس نے خود پر قابو پایا اور پھر ایک طویل سانس لے کر بولا، دیکھو اوشا، در حقیقت میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ تم یہاں آرام سے رہو، انجوائے کرو اور بس باقی کا درد سر میرے لیے رہنے دو۔ اوشا نے بغور اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اسے لگا جیسے اشوک کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہے۔ وہ اشوک کو جانتی تھی، وہ شروع سے ہی ایسا تھا، جو بھی پریشانی یا تکلیف ہوتی کسی سے شیئر نہیں کرتا تھا، خود ہی اسے بھگتنے کی کوشش کرتا تھا۔ مگر اوشا کو اس بار اشوک کچھ زیادہ ہی مصیبت میں مبتلا نظر آ رہا تھا۔ وہ خود بے چین ہو گئی تھی، لہٰذا بولی، مگر اشوک،
تم خود سوچو، تمہیں پریشانی میں دیکھ کر میں کیسے آرام سے رہ سکتی ہوں؟ کیا کوئی ایسی پریشانی ہے کہ تم مجھے بھی نہیں بتا سکتے؟ اوشا کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ تھا۔ اشوک نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لہٰذا چند ثانیے کے بعد اشوک ایک کرسی پر گر سا گیا، پھر بولا، میرے خیال میں کچھ دشمنوں نے سازش تیار کی ہے۔ وہ کسی کیس میں مجھے پھنسانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیوں؟ تمہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس طرح یوں میدان چھوڑ کر اس ویران جگہ آنے کا آخر کیا مقصد تھا؟ اوشا نے کہا تو اچانک اشوک نے اوشا کی طرف چپتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ اس کے چہرے سے صاف عیاں تھا کہ اسے اوشا کی بات بری لگی ہے، مگر فوراً ہی اس نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا، اوشا، وہ دشمن بہت طاقتور ہے اور یہ سب میں نے نارائن کے مشورے سے ہی کیا ہے۔ تم تو جانتی ہو اسے کہ وہ میرا کتنا خیر خواہ ہے۔ وہ میرا ماتحت ہی نہیں بلکہ ہمدرد دوست بھی ہے۔ مصلحت اور حالات کا تقاضا ہی ایسا تھا کہ مجھے یہاں آنا پڑا۔ اس طرح نارائن کے خیال کے مطابق وہ کیرانوالا میں میرا مناسب دفاع کر سکتا ہے۔ اشوک نے اپنی بات مکمل کی، مگر اوشا کے چہرے سے پھر بھی یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ابھی تک پریشانی کا شکار ہے۔ بالآخر وہ بولی، مگر میں نارائن کے خیال سے بالکل متفق نہیں ہوں کہ وہ اس طرح تمہارا دفاع کر سکتا ہے، بلکہ تمہاری غیر موجودگی میں مسئلے کو طویل عرصے تک الجھاوے میں مبتلا کر سکتا ہے۔ لمحے بھر توقف کے بعد اوشا نے اشوک کے چہرے کی طرف بغور دیکھ کر پوچھا، ویسے تمہارے دشمنوں نے آخر ایسی کیا چال تمہارے خلاف چلی ہے؟ مجھے بھی تو کچھ بتاؤ۔ اب کی بار اشوک خود پر قابو نہ پا سکا اور جھنجھلا کر قدرے درشت لہجے میں بولا، اوشا پلیز میرے معاملے میں دخل اندازی نہ کرو، اس طرح میری پریشانی میں مزید اضافہ ہوگا۔ تم بس اپنے کام سے کام رکھو۔ لیکن اشوک، ہمارا بیٹا وشال وہیں رہتا ہے، وہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ بھگوان نہ کرے اگر تمہارے دشمنوں نے اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ وشال کی حفاظت کا بندوبست نارائن نے پہلے ہی کر رکھا ہے۔ اس نے سادہ لباس میں پولیس کے آدمی نگرانی پر مامور کر دیے ہیں، اور ویسے بھی نارائن ہمیں وشال کی خیر خیریت کی اطلاع یہاں آ کر دیتا رہے گا۔ اشوک نے کہا، وشال ان کا اکلوتا جوان بیٹا تھا، وہ وہیں بورڈنگ میں رہتا تھا اور خاصا ہونہار لڑکا تھا، لیکن بہرحال اوشا کے دل میں اب ایک بے نام سی بے چینی گھر کر گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کا پتی اسے ذہنی پریشانی بتانے سے کیوں گریزا ہے۔ کیا واقعی اسے اپنی پریشانی بتا کر پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا؟ مگر اوشا نے سوچا اس طرح وہ مزید پریشانی میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ اس وقت تو یہ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن رات کو جب یہ دونوں میاں بیوی اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹے تو اشوک نے اوشا کی طرف عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے سرسراتے لہجے میں کہا، اوشا، تم نے میرے اور نارائن کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی؟ اس کی بات اور عجیب لہجے پر اوشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اشوک کے چہرے پر گہری متانت کھنڈی ہوئی تھی۔ اوشا کو جھوٹ بولنے کی جرت نہ ہو سکی، مگر وہ یہ سوچے بنا نہ رہ سکی کہ آخر اشوک کو یہ بات کس نے بتائی؟ کیا اس منحوس گوردن نے؟ ہاں، مگر وہ کہتے کہتے رک گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اوشا۔ اگلے ہی لمحے اشوک پھٹ پڑا اور اوشا یکدم سہم گئی۔ تمہاری اس فضول قسم کے تجسس نے مجھے خاصا پریشان کر ڈالا ہے۔ تم کیسی پتنی ہو اوشا؟ بجائے میری مصیبت کم کرنے کے تم اس میں اضافہ کرنا چاہتی ہو۔ دیکھو اوشا، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ فضول قسم کی ٹوہ بازی میں اپنا وقت اور میرا دماغ مت خراب کرو۔ تم سمجھتی کیوں نہیں؟ میں ایسے محکمے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں اپنے سائے سے بھی محتاط رہنا پڑتا ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک پولیس آفیسر اسے اپنے گھر میں حتیٰ کہ اپنی پتنی اور بچوں سے بھی چھپانے پر مجبور ہوتا ہے۔ سمجھی تم؟ اشوک اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ جھنجھلاہٹ کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ایسے میں اوشا کو بھی اپنے پتی پر ترس آنے لگا تھا۔
وہ تو بیچاری خود اس کی پریشانی کم کرنا چاہتی تھی۔